الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بحمد اللہ تعالی ایک بار پھر آپ تمام کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا اور آج کے درس تراویح کی نشست میں حاضر ہونے کی سعادت رب العالمین جل وعلا نے مجھے نصیب کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا آغاز اور اختتام آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیلی طور پر اور چند آیات کا انتخاب کر کے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اور چونکہ درس تراویح میں اور تراویح کی نماز میں بھی جو ہے جہاں پر 27 روزہ جو ہے وہ تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں پر سورہ آل عمران جو ہے وہ آغاز ہو چکی ہے، تو آج سے ہمارا بھی درس جو ہے وہ سورہ آل عمران سے ہی جو ہے آغاز ہونا ہے۔ سب سے پہلے سورت کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت مبارکہ یعنی سورہ آل عمران ترتیب مصحف کے اعتبار سے تیسری سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے سورہ انفال کے بعد ہے، اور یہ سورت مبارکہ مدنی ہے اور بالاتفاق اس سورت مبارکہ میں 200 آیات ہیں اور اس سورت مبارکہ میں 20 رکوع جو ہے وہ موجود ہے۔ اس سورت مبارکہ کا نام آل عمران رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورت مبارکہ کا نام آل عمران اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس سورت میں آل عمران کو فضیلت دی گئی۔ اس سورت میں آل عمران کو فضیلت دینے کا ذکر موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھیں آل عمران میں حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت مریم اور ان کی والدہ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہم وعلیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ یہ تمام کے تمام جو ہے وہ شامل ہیں۔ حضرت عمران حضرت مریم کے والد ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا جان ہیں۔ یاد رکھیں کہ آل عمران کے متعلق سب سے زیادہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں نازل فرمائی ہیں، جن کی تعداد مفسرین نے 80 سے زائد لکھی۔ اسی لیے اس صورت مبارکہ کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے، اسی لیے اس صورت مبارکہ کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ اس صورت مبارکہ کی بھی فضیلت ہے، اس صورت مبارکہ کی بھی برکت ہے۔ چنانچہ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ روایت سنن دارمی کے اندر موجود۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ روایت کرنے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہ جو ہے اس سورت مبارکہ کی فضیلت ہے، اس سورت مبارکہ کی اہمیت کو جو ہے یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے۔ اب اس سورت مبارکہ کی آیات پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں تاکہ جو ہے اس سورت مبارکہ میں رب العالمین جل وعلا نے اپنے بندوں سے کیا فرمایا ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے، ہمارے سامنے روشن ہو جائے۔ یاد رکھیں اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ بڑی بہترین آیت کریمہ ہے۔ یوں تو ساری ہی آیت کریمہ جو ہے وہ بہترین ہے، عمدہ ہے، حسین ہے، جمیل ہے، لیکن اس آیت کریمہ کا حسن ایک نیا ہی چہرہ سامنے لے کر کے آتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا حسن جو ہے بندے کے ایمان کو تازگی دیتا ہے۔ دیکھیں رب العالمین جل وعلا نے کیا فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دو، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری فرما برداری کرو، میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ جب تم میرے فرما بردار ہو جاؤ گے تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا جو کہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اب میرے دوست بزرگوں، یہاں پر فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب آپ فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھر علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے انسان جس چیز کو اپنے زعم میں، اپنے گمان میں اچھا گمان کرتا ہے، اس چیز کے ارادے کو جو ہے یہ محبت کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قرب کا اور اس کی رضا کا طالب، اس کی رضا کا جو ہے بندہ طالب ہے، یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے۔ لیکن یہاں پر فرمایا کہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ تو اللہ جب بندے سے محبت فرمائے، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بندے سے محبت فرماتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر انعام فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر اکرام کی جو کہ بارشوں کو نازل فرماتا ہے، اور وہ یعنی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا بندے کو اپنی رحمت سے اور اپنی مغفرت سے نوازتا ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ سے اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے تو اس بندے کو یہ انعام عطا ہوتے ہیں، یہ اکرام جو ہے عطا ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کون کون سے ایسے افعال ہیں کہ جن سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے۔ قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، قرآن میں جو ہے ہر بات موجود ہے۔ یہاں پر جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ کون کون سے ایسے افعال ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے، تو قرآن جواب دیتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو کہ احسان کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے۔ آگے فرما إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، کہ توبہ کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے، پاک رہنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، ڈرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ توکل کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ انصاف کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے۔ تو قرآن نے یہ ساری باتیں بتا دی، سارے افعال بتا دیے کہ یہ ایسے امور ہیں، یہ ایسے کام ہیں کہ جب بندہ کرتا ہے تو عرش کا مالک ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر مجھے حدیث قدسی ذہن میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی جب اللہ تبارک و تعالی جو ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب بندے سے میں محبت کرتا ہوں اور بندہ جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، جب بندہ جو ہے جب اللہ تبارک و تعالی بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بن جاتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تھاما کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولا کرتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے۔ تو یہ امور ایسے ہیں کہ جب بندہ ان امور کو جو ہے ان امور پر عمل کرتا ہے، ان امور کو اپنے معمولات میں شامل کرتا ہے، تو عرش کا مالک بھی پھر ایسے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ تو پھر یاد رکھیں رب تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے حبیب آپ فرما دینا کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری فرما برداری کرو، میرے فرما بردار ہو جاؤ، میری اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی کہ محبت الہی کا دعویٰ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور فرما برداری کے بغیر قابل قبول ہی نہیں، اور جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے اس کو جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی پڑے گی، اس کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ یعنی آپ کو محبت والے جملوں کے ساتھ سمجھائیں کہ جو محبت الہی کا دعویٰ کرتا ہے
اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں باندھ لے، غلامی مصطفیٰ کو اختیار کر لے، کیونکہ قرآن کہتا ہے تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب ان سے کہہ دو نا فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میرے فرما بردار ہو جاؤ، میری اتباع کرو۔ جب تم میرے فرما بردار ہو جاؤ گے نتیجہ کیا ملے گا؟ عرش کا مالک فرماتا ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر عرش کا مالک تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو پھر ہمیں جو ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے اپنی محبت کا تعلق جو ہے یہ جوڑنا چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے، قوی کرنا چاہیے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے علماء کرام نے لکھا، آپ جو ہے حجر اسود کے پاس آئے، دیکھیں حضور سے کتنی محبت کرتے تھے، حضور کی اطاعت کتنی کرتے تھے، حضور کی فرما برداری کتنی کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا، اور بوسہ دے لینے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو ایسا پتھر ہے کہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن میں نے تجھے بوسہ دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر کی آنکھوں نے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر بھی تجھے ہرگز بوسہ نہیں دیتا۔ تو یہ اتباع رسول ہے، یہ اطاعت رسول ہے، تو ہمیں بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے اندر جو کہ اپنے چہرے کو داڑھی سے سجانا چاہیے، ہمیں بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں اپنی جبینوں کو، اپنے ماتھوں کو جو کہ رب کی بارگاہ میں جھکانا چاہیے اور رب کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ جب بندہ رب کی عبادت کرتا ہے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کا حبیب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جب بندہ محبت الہی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے، اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ وہ غلامی مصطفیٰ کو بھی پھر جو ہے وہ اختیار کرے۔ اب ہم آیت پر گفتگو کرتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 سے جو ہے آغاز ہو رہا ہے، اس کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ خلاصے کے طور پر آپ جو ہے آیت کا مفہوم اور معنی بالکل آپ کے سامنے واضح اور عیا ہو جائے۔ معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ جو ہے آپ نے منت مانی تھی کہ مجھے جو اولاد ہوگی وہ اولاد میں بیت المقدس کے لیے خادم کے طور پر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گی، مجھے جو بھی اولاد ہوگی۔ اور یاد رکھیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو منت کو پورا کرتے ہوئے آپ کی والدہ محترمہ نے جو کہ بیت المقدس کی خادمہ کے لیے آپ کو جو کہ وہ پیش کر دیا۔ تو جب پیش کیا تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں جو کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو وہ آئی۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ بڑے عمر رسیدہ تھے، آپ جو کہ بزرگ تھے، آپ کی عمر جو کہ وہ بڑی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور عظمت یہ ہے کہ آپ نے جو ہے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا، کسی بھی جو ہے آپ نے خاتون کا دودھ نہ پیا۔ اسی کے ساتھ حضرت یہاں پر مفسرین اکرام نے مزید اس بات کو بھی لکھا، فرماتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت یہ تھی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بے موسم پھل موجود ہوا کرتے تھے، اور یہ آپ کی کرامت تھی۔ آپ سے بچپن کی حالت میں جب پوچھا نا کہ اے مریم یہ بے موسم کے پھل آپ کے پاس کیسے موجود ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے مجھے عطا کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا کیے گئے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیال فرمایا کہ جو پاک ذات حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بنا موسم کے اور بغیر سبب کے پھل اور میوے عطا کرنے پر قادر ہے، وہی رب بے شک
اس بات پر بھی قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو تندرستی دے دے اور مجھے اس بڑھاپے میں اولاد کی امید ختم ہو جانے کے بعد جو کہ وہ فرزند عطا فرما دے۔ چنانچہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہاں پر جو کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ واقعہ آپ کے سامنے چلا تو ہنالک دعا زکریا رب، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے ماجرا دیکھا، قرآن کہتا ہے وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی کہ اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، کہ بے شک تو ہی تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اور عقیدے کی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں بے موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس موجود، بغیر سبب کے میوے حضرت مریم کے پاس موجود، اور کہتی ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں، یہ آپ کی کرامت ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا یہاں پر پھر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر رحمت الہی کا نزول ہو تو وہاں پر دعا مانگنی چاہیے، وہاں پر رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ التجائیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں جس مقام پر حضرت مریم کو غیب سے رزق ملتا تھا، وہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، تو کہتے ہیں کہ جب وہاں پر دعا مانگی تو اس سے ظاہر بات یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کے کسی ولی کی مزار پر جا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر التجاؤں کو جو ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور مزارات اولیاء پر دعا مانگنے میں زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ حضور کے روزے کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر اپنی رحمتوں کی چھماچم برسات کو نازل فرما رہا۔ تو جہاں پر رحمت الہی کا نزول ہو، جب بندہ وہاں پر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو یہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رحمت الہی کے نزول کے وقت اور اس مقام پر دعا مانگتے رہنی چاہیے، کہ یہ جو ہے اچھا عمل ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا ایک اہم سبب ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ آل عمران کی صرف آخری آیت پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں اور پھر جو ہے آج کی ہماری یہ نشست جو ہے اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ وہ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ آیت نمبر جو ہے وہ 96 اور 97، 96 اور 97۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ ہے، برکت والا ہے، سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آگے فرمائے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا تو وہ امن والا ہو گیا۔ اب یہاں پر مقام ابراہیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ جو آیت مبارکہ ہے نا میرے دوستو یاد رکھیے گا، مقام ابراہیم جو خانہ کعبہ گیا ہے وہ جانتا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے گردی جو ہے مقام ابراہیم جو ہے وہ مقام آج بھی موجود ہے، کئی صدیاں گزر گئی۔ مقام ابراہیم مفسرین نے لکھا، فرماتے ہیں کہ یہ وہ مبارک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے تشریف فرما ہو کر خانہ کعبہ کی آپ نے تعمیر فرمائی۔ اور یہاں پر مفسرین اکرام نے اس بات کو بھی لکھا، کہتے ہیں کہ تعمیر کے وقت آپ اس پتھر پر جو ہے وہ کھڑے ہوا کرتے تھے، اور جب آپ نے نچلی سطح کی تعمیر مکمل کر لی، جب خانہ کعبہ کی اوپری سطح کی تعمیر کرنے کا آپ نے ارادہ کیا، ابھی آپ نے ارادہ ہی کیا، آپ پتھر پر جلوہ گر ہوئے، آپ کا ارادہ اوپر جانے کا ہوتا تو وہ پتھر اللہ کے حکم سے آپ کو اوپر لے جایا کرتا تھا، آپ کا ارادہ نیچے آنے کا ہوتا تو وہ پتھر اللہ کے حکم سے آپ کو نیچے لے کر کے آ جایا کرتا۔ تو فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں روشن نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے۔ یہاں پر مفسرین اکرام نے مزید اس بات کو بھی لکھا، فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی بہت جو ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین،
اس آیت کے تحت جو ہے مفسرین اکرام نے خانہ کعبہ کی بہت جو ہے وہ خصوصیات بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف رک کر کے نماز کو ادا کیا۔ دوسری خصوصیت تمام لوگوں کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ کو بنایا گیا، جبکہ بیت المقدس جو کہ مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ بنایا گیا۔ اور مکہ معظمہ خانہ کعبہ کی ایک اور جو کہ خصوصیت فرماتے ہیں، خصوصیت یہ ہے کہ مکہ معظمہ جہاں واقع ہے وہاں پر بندہ ایک نیکی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب 1,00,000 کے برابر عطا فرماتا ہے۔ یہ خصوصیت، اس کا حج فرض کیا گیا، یہ خصوصیت ہے۔ اسے امن کا مقام، ومن دخلہ کان آمنا، اسے امن کا مقام قرار دیا گیا، اس کی یہ خصوصیت ہے۔ اس میں بہت سی نشانیاں رکھی گئی، یہ خصوصیت ہے۔ مقام ابراہیم موجود ہے، یہ بھی جو ہے اس میں خصوصیت ہے۔ یہاں پر پھر یاد رکھیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں روشن نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے۔ یہاں پر ایک اور بات مفسرین اکرام نے اس بات کو لکھا، جب دوسرا پارہ سورہ بقرہ تھی اس میں ایک آیت آئی تھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیوں ہے؟ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں، صفا ایک پہاڑ ہے، مروہ ایک پہاڑ ہے، اور حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم پر جانے کی بدولت یہ شعائر اللہ بن گئے، اللہ کی نشانیاں بن گئی۔ مقام ابراہیم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہاں پر ایک عقیدہ بتانا چاہتا ہوں، ایک معلوماتی بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس پتھر سے پیغمبر کے قدم چھو جائیں، اللہ اکبر، وہ جگہ جو ہے برکت والی ہو جاتی ہے، وہ مقام برکت والا ہو جاتا ہے، وہ پتھر عظمت والا ہو جاتا ہے، اللہ کی نشانی بن جاتا ہے، شعائر اللہ میں سے ہو جاتا ہے۔ ارے جس پتھر سے پیغمبر کے قدم چھو جائیں وہ شعائر اللہ ہو جاتا ہے، برکت والا ہو جاتا ہے۔ تو مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جہاں آج نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک، یعنی جہاں آج آپ آرام فرما گئے، وہ جگہ کتنی عظمت والی ہوگی، وہ جگہ کتنی برکت والی ہوگی۔ یقیناً علماء نے اس بات کو لکھا کہ جس زمین سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک کا مس ہے، وہ زمین تو عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، وہ زمین تو عرش معلیٰ سے بھی اعظم ہے، وہ زمین تو عرش معلیٰ سے بھی جو ہے وہ افضل ہے، کیونکہ وہاں پر صاحب قرآن موجود۔ اللہ اکبر۔ تو ان تمام باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے دل میں بٹھائیں، اپنے جو ہے دل میں ان باتوں کو جگا دیں، تاکہ عقیدوں کی بھی ہماری اصلاح ہو، نظریات کی بھی ہماری اصلاح ہو، اور ہمیں اپنے معمولات میں کیا کیا چیزیں شامل کرنی ہیں، یہ تمام باتیں ہمیں جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے سمجھ میں آ جائیں۔ یہیں پر آج کی ہم گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یار زندہ صحبت باقی، زندگی رہی تو ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔